بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا اگر آپ اس وظیفے کو 10 محرم الحرام والے دن کرتے ہیں۔ یقین کریں، یہ ایسا وظیفہ ہے جو کہ قرآن پاک کی ایک مختصر سی سورہ مبارکہ پہ مبنی ہے۔ ہیں 2 لائنیں، لیکن آپ کے لیے اتنی فائدہ مند ثابت ہوں گی کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا نصیب کھل جائے گا، بڑی سے بڑی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، بڑے سے بڑے مقاصد آپ کے لیے پورا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی بھی آپ کی ایسی جائز حاجت ہے جس کے لیے آپ برسوں سے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی وہ جائز حاجت پوری نہیں ہو رہی تو یہ وظیفہ آپ لازمی آزما کر دیکھیں۔ یقین کریں، یہ وظیفہ آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ میری طرف سے آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے جسے آپ نے 10 محرم الحرام والے دن کرنا ہے۔ چاہے آپ رات کے ٹائم کریں یا صبح کے ٹائم کریں، یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت چھوڑنا نہیں ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ قرآن حکیم کی ایک سب سے مختصر سورہ مبارکہ یعنی سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے پیارے دوستو، یہ کلمات نہیں بلکہ معجزہ سمجھ لیں کہ یہ ایسی سورہ مبارکہ جس کا حدیث پاک میں بھی ذکر آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کے 1/3 حصے کو پڑھے؟ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ عمل تو بڑا مشکل ہے، ہم میں سے کون اتنی طاقت رکھے گا کہ ہم ایک رات میں قرآن پاک کے 1/3 حصے کو پڑھ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ پڑھ کر دکھائی، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ یعنی اگر آپ نے ایک بار سورہ اخلاص پڑھی، گویا کہ آپ نے قرآن پاک کا 1/3 حصے کے برابر ثواب حاصل کر لیا، اور اگر آپ نے 3 بار پڑھی، گویا کہ آپ نے پورا مکمل قرآن پاک کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، یہ کیا معمولی کلمات ہیں؟ بے شک نہیں، یہ کلمات بہت زبردست مجرب کلمات ہیں جس میں ہمارے مسائل کا حل موجود ہے۔ اگر ان کلمات کو پڑھتے ہوئے اللہ سے مدد مانگی جائے تو ضرور ملے گی۔ پیارے دوستو، سورہ اخلاص جس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ تو جب ہم ایسے کلمات پڑھتے ہیں جس میں ہم اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں تو اس سے بڑا کلام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اب 10 محرم الحرام والے دن آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں پھر، اور میں سمجھتا ہوں آپ کے یہ ہاتھ خالی نہیں لوٹیں گے اگر آپ اس وظیفے کو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو وظیفے کا طریقہ کار بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں کہ 10 محرم الحرام کی رات کو یا صبح فجر کے بعد جو آپ کو مناسب لگے وقت، کم از کم 2 رکعت نماز حاجت نوافل ادا کر لیں۔ 2 رکعت نماز حاجت نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں، اور انہی نوافل میں آپ نے سورہ اخلاص بھی پڑھنی ہے۔ تو کرنا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز حاجت آپ نے کچھ اس طریقے سے ادا کرنے ہیں کہ سورہ فاتحہ جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں، تو وہ سورہ مبارکہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 3 بار پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، اور دوسری رکعت میں بھی
سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص کا ورد کرنا ہے۔ تو 2 رکعتیں جب مکمل ہو جائیں، آپ نے سلام پھیر لیا، تو اب آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے اور آپ نے سب سے پہلے تو استغفر اللہ کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ کم از کم 2 منٹ تک ورد کریں، یا کم سے کم 313 بار استغفر اللہ کا ورد کیا جائے، اور پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگی جائے کہ جو بھی آپ کے گناہ ہیں، سب سے بڑے گناہ اپنے ذہن میں لے آئیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ بہت بڑے گناہ کیے تھے، چاہے جانے انجانے میں جتنے بھی آپ سے بڑے گناہ ہوئے ہوں۔ اللہ کی ذات بڑی رحیم و غفور ذات ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اتنے گناہ لے کر آ جاؤ کہ زمین سے لے کر آسمان تک پورے خلا کو بھر دے، ایک بار دعا کرو، دل سے توبہ کرو تو سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا۔ تو آپ نے دل سے توبہ کرنی ہے اور اپنے جائز اور اپنے جتنے بھی گناہ کیے ہیں سارے گناہوں کی دل سے معافی مانگے۔ جب معافی مانگ لیں تو اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے کہ 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت آپ کو جتنی توفیق دے آپ اتنی تعداد میں درود پاک پڑھیں۔ لیکن یاد رہے، درود پاک جو شروع میں اور اول میں اور آخر میں دونوں ہی جگہوں پہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہوگا، ان کی تعداد سیم ہونی چاہیے۔ اگر تو آپ شروع میں 3 بار درود پاک پڑھتے ہیں تو وظیفے کے آخر میں بھی 3 بار پڑھیں، اگر شروع میں 11 بار پڑھ رہے ہیں تو آخر میں بھی 11 بار پڑھیں، اور بیچ میں سورہ اخلاص 310 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ 310 بار سورہ اخلاص، اس کے اول اور آخر 3 بار درود پاک، یا کوئی اس سے زیادہ تعداد بھی پڑھ سکتے ہیں، تو پھر جو تعداد آپ نے شروع میں پڑھی ہے آخر میں بھی وہی تعداد رکھنی ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ کا وظیفہ ہو جاتا ہے مکمل۔ اب بات آتی ہے دعا مانگنے کی، تو ہاتھ کھڑے کر دو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اور ساتھ میں جو بھی جائز حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، دکھ تکلیفیں ہوں، رنج و غم ہو، سب چیزوں کی دعا مانگیں۔ جو مانگتے جاؤ گے انشاءاللہ ملتا ہی چلا جائے گا۔ اور یہ وظیفہ اتنا بڑا فائدہ مند ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو یقیناً اگلے سال بھی آپ اس دن کا انتظار کریں گے کہ 10 محرم والے دن آپ نے یہ وظیفہ پھر کرنا ہے۔ تو یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے کہ لوگوں کو یاد رہ جاتا ہے کہ پچھلی بار بھی فائدہ ہوا تھا، تو انشاءاللہ اس بار بھی فائدہ ہوگا، اس بار بھی کر لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا اختتام کریں، آپ سب سے دعا کی درخواست کروں گا کہ خوب دعائیں مانگی جائیں۔ آپ اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں اور میرے لیے بھی دعا مانگیں، تاکہ مجھے اللہ رب العزت اتنی ہمت دے کہ آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر وظیفہ لے آ سکوں۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔